الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآل الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن توفیق خداوند متعال سے درس قرآن جاری ہے اور آج جو ہے دوسرے پارے کا اختتام ہے الحمدللہ بتوفیق اللہ۔ تو آیت نمبر 244 سے لے کر 252 تک یعنی 252 تک، تو الحمدللہ توفیق خدا سے آج دوسرا پارہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آنے والے ہفتے میں تیسرے پارے سے آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں سابقہ قصے کی تمہید، سابقہ قصے کو تمہید بنایا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یعنی جب تمہیں جہاد کا حکم ہو تو تم جہاد کرو۔ تو جس طرح سابقہ واقعے میں تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جہاد پہ جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے میدان جنگ میں، تو اللہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے میدان جہاد میں جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت تمہارے لیے حتمی ہے۔ کتنے شاہ سوار تھے، کتنے بہادر، کتنے شجاع واپس پلٹے اور فتح اور کامیابی کے ساتھ پلٹے۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میدان جنگ میں جانے کا مطلب موت نہیں ہے۔ تو یہ ایک نصرت اسلام ہے، نصرت دین ہے۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ یہ گویا نصرت دین خدا ہے۔ اس کے بعد والی جو آیت مجیدہ ہے 245، بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کو قرض حسنہ دے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس مال کو یعنی اس شخص کے مال کو کئی گناہ کر دے، اور اللہ بندوں کی روزی میں تنگی کرتا ہے اور کشادگی کرتا ہے اور اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح اعلان کر دیا کون ہے اللہ کو قرض حسنہ دینے والا، یعنی اچھا بہترین قرضہ دینے والا اللہ کو کون ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ قرض حسنہ دینے والے کو کے مال کو کئی گناہ کر دیتا ہے، کم نہیں کرتا۔ تو یہ وہم نہ کریں کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوگا، بلکہ اللہ کہتے ہیں کئی گناہ کر دوں گا۔ تو جس طرح سابقہ آیت میں کہا کہ یہ یقین نہ رکھو کہ میدان جنگ میں جائیں گے تو مارے جائیں گے، یہاں پہ بھی یہ گمان دماغوں میں نہ پالو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ فرماتا ہے تم خرچ کرو گے، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو پھر کیا ہے تمہارا مال کئی گناہ کر دیا جائے گا، اللہ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ بندوں کی روزی کو تنگ بھی کرتا ہے اور وسیع بھی کرتا ہے، یعنی گویا اس میں سمجھا دیا کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو پھر اللہ اپنے فضل سے روزی میں اضافہ کر دے گا، لیکن اگر تم لوگوں نے بخل سے کام لیا تو پھر تمہاری روزی میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تم ساروں کو اسی کی طرف یعنی اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت مجیدہ میں جہاد بالمال کا حکم ہے۔ پہلے والی آیت میں جہاد بالنفس کا حکم تھا
کہ جہاں پر اسلام کی نصرت کے لیے تمہاری جان کی ضرورت پڑے تو اپنی جان کو قربان کرو۔ اور اس آیت مجیدہ میں اللہ نے جو ہے وہ جہاد بالمال کا ذکر کیا۔ اسلام کی نصرت کے لیے، دین کی ترویج کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، قرآن کی تعلیمات کی ترویج کے لیے تم جو ہے کیا کرو، مال کو خرچ کرو۔ تو اس لیے فرمایا کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنہ دے، بہترین قرضہ دے۔ تو اس آیت کو جب نبی کے اصحاب نے سنا تو ایک انصاری جو رسول اللہ کے صحابی تھے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اس آیت کو سننے کے بعد یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک دیجئے۔ رسول اللہ نے دست مبارک دیا اور اس صحابی نے رسول اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جو میرا ایک باغ ہے اور اس میں 6 درخت کھجور کے بھی ہے باغ۔ اب وہ کس چیز کا باغ ہے؟ اس میں 6 درخت کھجوروں کے بھی ہیں، جو اپنے یعنی اس دور کے ایک بہترین کھجور ہے۔ تو میں اپنا وہ تمام باغ جو ہے وہ اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہوں۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں، قبول فرمائیے۔ تو پھر اس کے بعد رسول اللہ نے قبول کیا، اور پھر جو ہے یہ گیا اپنے اس باغ میں، اٹھا خدمت رسول سے اپنے باغ کی طرف گیا۔ تو اس کے بچے اور اس کی بیوی تھے، وہ باغ میں کہیں تھے۔ باغ سے باہر کھڑے ہو گیا، اس نے آواز دی، اپنی بیوی کو آواز دی کہ اے کنیز خدا، بچوں کو جلدی کرو، اس باغ سے باہر لے آؤ۔ اب یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں رسول اللہ کو سونپ دیا ہے، یہ مال ہمارا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یعنی عمل کرنے والوں نے جب عمل کیا تو ایسے کیا کہ قرآن کی آیت کو سن کے فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ آج ہمارے زندگیوں میں نہ جانے کتنے ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، قرآن کے واقعات سنتے ہیں، لیکن ہمارے اندر تبدیلی نہیں آتی، ہماری اصلاح نہیں ہوتی، ہم ویسے صفر پہ کھڑے ہوئے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس لیے کہ ہمیں اپنی روح کی بیماریوں کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، بدن کی ہمارے اندر جتنی بیماریاں ہیں ان کی اصلاح کی فکر رہتی ہے۔ ڈاکٹر کا علاج چل رہا ہوتا ہے، پھر بھی موجودہ دور میں لوگ نیٹ پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں، میرے لیے کون کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، کن چیزوں سے پرہیز کروں، کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر سے سارا علاج لکھوا کر لے آیا ہے، پرہیز لکھوا کر لے آیا ہے، کیا چیزیں کھانی ہیں سارا کچھ لکھوا کر لے۔ یعنی جان کی اتنی پرواہ ہے، جان سے اتنی محبت ہے، اور روح کی حفاظت اور پاکیزگی کی پرواہ نہیں۔ صلوات پڑھتے محمد بسم اللہ علیہ السلام۔ تو لہٰذا یعنی یہ تھا ایک نبی کے صحابی کا ایمان، اس طرح پاکیزہ۔ اب روایت میں ہے کہ یہ تھا رسول اللہ کے صحابی نے اپنا باغ دے دیا رسول اللہ کو راہ خدا میں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی امام کے سامنے، وارث قرآن کے سامنے جب اسی آیت مجیدہ کو پڑھا گیا تو آپ نے اس کی تفسیر میں فرمایا ما من شیء احب الی اللہ من اخراج الدراہم الی الامام۔ امام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو محبوب چیز ہے، انسان اپنی مال میں سے، درہموں میں سے، مال میں سے نکال کے اپنے وقت کے امام کی خدمت پہ پیش کرے۔ کیوں پیش کرے؟ کیونکہ وہ وقت کا امام اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، دین کی ترویج کریں گے، جو ہے وہ ضروریات کو پورا کریں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيَجْعَلْ لَهُ الدَّرَاهِمْ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ جَبَلِ احد۔ اور جو اس نے درہم، جتنے بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے امام معصوم کو دیے، امام فرماتے ہیں اللہ ہر درہم کے بدلے اس کو جنت میں جبل احد کے پہاڑ جتنا اللہ اس کو جو ہے جنت میں اللہ اس کو خزانہ عطا کرے۔
تو گویا یعنی اس کے گھر میں ایک خوبصورتی اور تزئین ہوگی جو لوگوں کے لیے ایک باعث افتخار ہوگی کہ یہ اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اب اگر ان دو روایتوں کو سامنے رکھیں کہ قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ کون ہے اللہ کو قرض حسنہ دینے والا، تو رسول کے صحابی نے اپنا پورا باغ خدائے راہ میں دیا لیکن رسول اللہ کو سونپا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان اپنا مال کس کو سونپے؟ امام معصوم کو سونپے۔ تو یعنی نبی ہوں یا امام ہوں، اللہ کی راہ کے موارد اور مقامات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کہاں پر رضائے خدا حاصل ہو سکتی ہے، کن مقامات پر جو ہے زیادہ صرف کرنے کی ضرورت ہے، کن امور کو پہلے انجام دینا چاہیے۔ عام شخص ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے ذہن میں یہ سوچے مثلاً علاقے میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، لیکن جو صاحبان علم ہوتے ہیں، ایک ان کی اپنی بصیرت ہوتی ہے اور دوسرا یہ ایک شرعی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں کہ میرے اس خرچ کرنے پہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دوسرے واجب کو نظر انداز کر رہا ہوں۔ تو اس لیے فقہا خمس کے مال کو خرچ کرنے کے لیے مال امام میں اجازت شرط لگاتے ہیں کہ آپ مال امام کو بغیر مجتہد کی اجازت کے خرچ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ بھی دینے والا جو دے رہا ہے تو یہ نبی کو دے رہا ہے یا پھر کس کو دے رہا ہے؟ امام کو دے رہا ہے، تو لہٰذا یہ شرط ہے۔ تو باقی جو ہے اب فقہا کو دیں، یعنی وہ موارد کو جانتے ہیں کہ ہمیں کن مقامات پہ خرچ کرنا ہے، جہاں پر ترویج دین ہو، جہاں پر اللہ کی راہ سے مراد یعنی اللہ کے دین کی حفاظت ہو، قرآن اور محمد وآل محمد کی تعلیمات عام ہوں۔ تو لہٰذا اس دور میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ علماء کے ہاتھوں میں دینا چاہیے جو راہ خدا میں خرچ کرنے کا حکم ہے، تاکہ وہ صحیح موارد کی تشخیص کر کے شرعی ذمہ داری سے مومن بھی بری ہو اور وہ بھی۔ تو بہرحال ورنہ خرچ کرنے والا قیامت والے دن مسئول ہوگا اور جواب دہ ہوگا، بتاؤ ایک چیز کی ضرورت نہیں تھی تو تم نے ضرورت سے ہٹ کے اس جگہ پہ خرچ کیوں؟ تو لہٰذا اس لیے علماء بہت احتیاط سے اپنے دینی مدارس میں جہاں خرچ کرتے ہیں تو بہت موارد سے، اس لیے ہمیں بعض اوقات اپنے ادارے کے لیے بھی بعض صاحبان علم بزرگوں سے مشاورت کے ساتھ صرف کرتے ہیں، اگرچہ یعنی ہمیں جو ہے وہ آیت اللہ سستانی کی طرف سے اجازت موجود ہے سہم امام کے خرچ کرنے کا کہ کون کون سے موارد ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض بزرگان صاحبان علم سے ایک مشاورت، ایک احتیاط کا پہلو ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، تو علماء کے ہاتھ ہمیں مضبوط کرنے چاہیے۔ علماء نے کیا کرنا ہے؟ دین کی ترویج اور دین کی خدمت میں انہوں نے خرچ کرنا ہے۔ تو یعنی اب دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، بہترین قرض دے، اور اس کا مصداق یا رسول اللہ بنے یا امام بنے۔ رسول اللہ کو دیا گیا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھا، یا امام معصوم فرما رہے کہ وہ امام حق کو دے۔ تو لیکن جب غیبت امام کا زمانہ ہو تو پھر کس کو دیں؟ یعنی جو ان کے علم کے وارث، جو ان کے نائبین ہیں، تو ان کو دیا جائے، تو وہ خرچ کریں۔ تو آپ دیکھیں نصرت اسلام کے لیے حق یہ بنتا ہے علماء کو دیں، علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، لیکن موجودہ دور میں حالات کیا بن گئے ہیں؟ علیکم السلام، یعنی حق بنتا ہے کہ علماء کے ہاتھ مضبوط کریں، لوگ دینی مدارس کو مضبوط کرنے کی بجائے، علماء کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بجائے دینی مدارس کے مخالف بن جاتے ہیں، علماء کے مخالف بن جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو علماء کے یا دینی مدارس کے مخالف بنتے ہیں، اس میں علماء کا نقصان نہیں ہے، دینی مدارس کا نقصان ہے، وہ اپنا دین برباد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ علماء سے یا دینی مدارس سے دشمنی کر کے خود کو بھی گمراہ اور جاہل رکھ رہے ہیں، اپنی نسلوں اور اپنی اولادوں کو بھی جاہل رکھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ گویا اپنی وہ محبت کی بجائے وہ نفرت اسلام اور نفرت دین اور تعلیمات محمد وآل محمد کا وہ اظہار کرے۔ خود دینی مدارس کی مخالفت نہ کرنا، علماء کی مخالفت نہ کرنا، یہ بھی دینی مدارس کے ساتھ تعاون ہے۔
صرف یہ تعاون نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں رسید کٹوائیں، وہ تو یقیناً ایک علیحدہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ آپ دینی مدارس میں کے لیے لوگوں کو تیار اور آمادہ کریں دین سیکھنے کے لیے، یہ خود جو ہے وہ کیا ہے، دین سے یہ محبت ہے، تو ایک قسم کا یہ تعاون ہے۔ تو لہٰذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کے دین کی ترویج میں خرچ کرنا، اور اسی میں وہ بھی آ سکتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی مومنین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال خرچ کرنا، مومنین کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، تو مومنین کی ضرورت کو پورا کرنا بھی اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے۔ اس لیے یعنی قرآن مجید کی اسی آیت کو عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، بہترین۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے اس آیت مجیدہ کو بیان کیا، تو اس کے ضمن میں یعنی مومنین پہ خرچ کرنا، مومنین کی حاجت کو پورا کرنا، مومنین کی ضرورت کو پورا کرنا، تو یعنی اس کے ضمن میں یعنی یہ ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی اہل ایمان کی ضرورت اور حاجت کو پورا کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت لیلۃ اسری بی، جس رات کو مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے کیا کیا، علی باب الجنہ مکتوبا الصدقہ بعشر امثالہا، میں نے دیکھا کہ دروازے پر لکھا ہوا ہے کہ صدقے کی 10 اجر ہیں، جو صدقہ دیتا ہے اس کی 10 نیکیاں ہیں، اور پھر جو ہے اس جنت کے دروازے پہ ساتھ یہ بھی لکھا تھا والقرض ب18، اور اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو کسی مومن کو قرض دے اس کو 18 نیکیوں کا اجر ملتا ہے۔ صدقے کا اجر کتنا ہے؟ 10 نیکیاں، اور مومن کو قرض دینے کا اجر کتنا ہے؟ 18 نیکیوں کا اجر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کا ثواب لکھا ہوا ہے۔ تو سید رسول فرماتے ہیں فقلت یا جبرائیل، میں نے کہا اے جبرائیل، ما بال القرض افضل من الصدقہ، اے جبرائیل امین یہ کیا ریزن ہے، کیا وجہ ہے، اللہ نے صدقے کو اتنا افضل نہیں قرار دیا جتنا قرضے کو افضل قرار دیا، کیونکہ صدقہ تو دے دیا جاتا ہے اور قرضہ دے کر واپس لیا جاتا ہے، تو قرضے کا ثواب کیوں ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کی لأن السائل یسأل وعندہ، یا رسول اللہ جب سائل سوال کرتا ہے نا کسی سے تو وہ سوال کرتا ہے اس کے پاس پھر بھی پیسے ہوتے ہیں پھر بھی سوال کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ کسی سے سوال کرتا ہے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو ہم اس کو صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، تو سائل آپ دیکھتے نہیں ہمارے معاشرے میں لوگ کہتے ہیں بھی اس کو صدقہ دے دو، اس کے گھر بھجوا دو، یا دروازے پہ کوئی آیا اس کو دے دیتے ہیں، اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نا، تو اس کا مطلب اس کی حاجت نہیں ہوتی، بس بعض اوقات تو ہمارے یہاں تو پروفیشنل فقیر ہیں جنہوں نے عادت بنا رکھی ہے اور وہ بیکاری بنے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو پروفیشنلز ہیں، بیکاری پروفیشنل جو روزمرہ کی عادت ان کو نہ دیں، بلکہ بعض فقہا تو کہتے ہیں کہ ان کی مدد کرنا یہ ظلم میں آپ مددگار ہیں، کیونکہ ان میں سے عام طور پہ جو ہوتے ہیں یہ بھتہ خوروں کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے علاقے تقسیم ہوتے ہیں، پھر یہ جو ہے ملک کا امن خراب کرتے ہیں اور یہ دوسرے جرائم میں یہ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا کہا کہ یہ جو قرض ہے وہ صدقے سے افضل ہے، کیونکہ جو صدقہ ہے وہ اس شخص کے پاس پیسہ ہوتا ہے پھر بھی اس کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جبرائیل امین عرض کرتے ہیں کہ لیکن والمستقرض لا یستقرض الا من حاجت، اور جو شخص کسی سے قرض طلب کرتا ہے وہ بغیر حاجت کے قرض طلب نہیں کرتا، یعنی وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کسی شخص کو حاجت ہوتی ہے پیسوں کی
تو تب وہ قرضہ مانگتا ہے۔ کسی شخص کو پیسوں کی حاجت ہوتی ہے تو وہ مانگتا ہے، بغیر حاجت کے نہیں مانگتا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی بیت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ تو لہٰذا یا رسول اللہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہی قرضہ مانگنے آتا ہے، تو جو قرضہ مانگنے آ رہا ہے اس کو دے دیا، یہ افضل ہے بنسبت اس کے جس کو ضرورت نہیں ہے آپ اس کو دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا مومن کے حقوق میں سے حق یہ ہے کہ جب وہ مانگے تو اس کو قرضہ دے دیا جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قرض مانگنے والا کس میں مانگے؟ وہ حلال اور جائز کاموں کے لیے قرض مانگے۔ تو یعنی ایسا بھی ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قوم کی چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں، مثلا ہمیں قرض چاہیے، تو اب بھئی آپ کو کس لیے قرض چاہیے؟ آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ مثلا قرض مانگنے والا بچہ کوئی یہ کہے کہ مجھے نا 25,000 روپے قرض چاہیے، میں لوٹا دوں۔ بھئی آپ کے لیے تو ذریعہ آمدنی نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کہاں سے دیں گے؟ نہیں مجھے چاہیے، آپ مہربانی کریں۔ کہاں سے دیں گے؟ آپ نے کیا لینا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کی حاجت ضرورت کو پوری کرتے ہیں، میں نے موبائل لینا ہے۔ یعنی ہمارے بچوں کی ہم کہاں تربیت کر رہے ہیں؟ یعنی قوم کے بچے کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں؟ یعنی موبائل کو اپنے فضول وقت کو ضائع کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے ہمارے بچے جو ہے وہ تعلیمی اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں، اخلاقی اعتبار سے دیکھیں تو پستی کی طرف جا رہے ہیں، دین کے اعتبار سے پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ موبائل کا ناجائز اور غلط استعمال کرتے ہیں اور وقت زیادہ موبائل کو دیتے ہیں۔ دین کے لیے، اخلاقیات کے لیے، ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ حالت یہ بن چکی ہے ہمارے امام بارگاہوں میں، مساجد میں، مختلف جگہوں پہ دینی پروگرام میں بھی لوگ بیٹھ کے موبائل استعمال کرتے ہیں۔ تو یعنی یہ ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی۔ تو لہٰذا مومن کی حاجت کو پورا کرنا کتنا ثواب ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ فرماتے ہیں من اراد ان تستجاب دعوتہ وان تکشف قربتہ فلیفرج عن معسر۔ اتنا عظیم عمل بتا دیا رسول اللہ نے۔ ہم تلاش کرتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ کیا ہو جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، ہمارے لیے آسانیاں آ جائیں، ہمارے لیے تنگ دستی کے دروازے بند ہو جائیں، ایسے کہ نہیں؟ تو سید الرسل فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے اس کی دعا جب بھی مانگے قبول ہو۔ ہر مومن چاہتا ہے میری دعا قبول ہو؟ رسول اللہ فرماتے ہیں چاہتے ہو تمہاری ہر دعا مستجاب ہو اور پروردگار تمہاری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، تو سید رسول فرماتے ہیں پھر تم ایک کام کرو، کیا؟ جو مومن تمہارے پاس مشکل میں آئے اس کی مشکلوں کو آسان تم بناؤ، پھر دیکھو خدا تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرے گا، تمہاری تمام پریشانیوں کو دور کر کے تمہاری زندگی کو آسان بنائے گا۔ مومنوں کی زندگی تم آسان بناؤ، تمہاری زندگی اللہ آسان بنائے گا۔ تو لہٰذا یعنی مومن کی کوئی حاجت ہو، مومن قرض کے لیے مثلا آئے تو البتہ اس کے اسلام نے احکام بیان کیے، آداب بیان کیے کہ مثلا جو ہے وہ کس طرح سے جو ان کے آداب ہیں دینے کے لینے کے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ ہے قرض دینے کا ثواب، لیکن جو شخص قدرت رکھتے ہوئے قرض نہ دے، بخل کرے، تو روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، امام فرماتے ان اللہ یقول للبخیل یوم القیامہ، جب میدان قیامت آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی بخیل سے، بخل کرنے والے سے، کون بخیل ہوگا؟ کوئی ضرورت مند آیا اس کی حاجت پوری نہ کی، کوئی مقروض جو کوئی آیا قرض طلب کرنے کے لیے، کوئی اپنی اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قرض مانگنے کے لیے آیا اور اس کو بخل سے کام لیا، اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، یا پھر دروازے پہ کوئی گھر آ گیا اس کی شان اور عزت کے مطابق عزت نہیں کی، حکم ہے اس کی یعنی اگر آپ کسی کو دعوت دیں تو اس کی شان کے مطابق اس کی عزت کریں، یہ فقہا فرماتے ہیں۔ یعنی غیبت کرنا کیا ہے؟ حرام ہے کہ نہیں؟ بعض اوقات غیبت کرنا جائز بھی ہے،
فقہا فرماتے ہیں اگر آپ نے روایات موجود ہیں اور اسی بنا پر فقہا نے فتویٰ دیے، اگر آپ کی کسی نے دعوت کی ہے، کسی نے بلایا ہے، دعوت اس کو کہتے ہیں جس نے آپ کو کھانے پہ بلایا ہو، کھانے پہ بلانے کے بعد اس نے آپ کی شان کے مطابق عزت افزائی نہیں کی، وہ اگر جا کے بتاتا ہے کہ میری انہوں نے عزت افزائی صحیح نہیں کی، وہ لوگوں میں یہ عیب بیان کرتا ہے، تو یہ غیبت جائز ہے۔ اللہ، یہ غیبت جائز، اور غیبت نہیں کر سکتا، اور حرام ہے، اس کا کوئی اور چھپا ہوا فعل، یہ والی اس کی غیبت کر سکتا ہے، میں فلاں کے گھر مجھے بلایا تھا اور پھر بلانے کے بعد جو ہے اس نے مجھے یہ عزت کی۔ دیکھیں، یعنی کسی کو بلایا ہے تو اس کی شان کے مطابق آپ اپنی شان کو سامنے رکھیں اور اس کی شان کو بھی سامنے رکھیں۔ ہاں، آپ کی شان تقاضا کرتی ہے اچھا کھلانے کی، لیکن مثال کے طور پہ آپ اچھا کھلا سکتے ہیں، بلانے کے بعد آپ اس کو دال چاول کھلا دیں، آپ اس کو مثال کے طور پہ چھوٹا گوشت کھلا سکتے ہیں، آپ اس کو دعوت دینے کے بعد دال چاول کھلا دیں، اس کو سبزی کھلا دیں، تو یہ اس کی بھی توہین ہے اور آپ نے اس کی حق تلفی کی۔ تو بہرحال ویسے اگر کوئی آ جائے، روایات ملتی ہیں، معصوم فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجب، امام فرماتے ہیں جب تمہارے گھروں میں کوئی آ جائے نا، کھانے کا وقت ہو، تو پھر جو بھی ما حضر ہے، جو کچھ گھر میں بنا ہوا ہے وہی پیش کر دو۔ اس میں اگر وہ جا کے کہتا ہے کہ میری عزت نہیں کی، مجھے سبزی سے روٹی کھلائی ہے، مجھے دال سے، بھئی ان کے گھر میں جو بنا ہوا تھا لہٰذا اس کے مطابق آپ کی خدمت کی، تو امام فرماتے ہیں وہ کھلا دو۔ تو لہٰذا اس لیے اگر مہمان آئے، وہ کچھ بھی نہیں کھانا چاہتا، حکم ہے اس کو کم از کم پانی پلاؤ۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں پانی نہیں پیتا، میں پی چکا ہوں، بس میں جلدی سے کام کے لیے نکلنا ہے، تو پھر حدیث میں یہاں تک ہے کہ پھر اور نہ کرو تو اس کے ہاتھ دھلوا کر بھیجو، یہ اتنا حکم ہے، مہمان خالی نہ جائے۔ تو یعنی کم سے کم ہم اس کا جو ہے وہ حق ادا کریں، مثلا اسے کچھ سیکنڈ اس کو پنکھے کے نیچے بٹھا لیں، یا اسے کہیں چلے ایک گھونٹ پانی پی لیں، تو مہمان آئے ہوئے شخص کے حقوق ہوتے ہیں، اور آنے والا جو مہمان ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس لیے امام فرماتے ہیں ان اللہ یقول للبخیل یوم القیامہ، پروردگار قیامت والے دن بخیل شخص سے کہے گا الیوم لا اجیبک کما لا تجب عبادی فی الدنیا، اے میرے بندے آج میں تیری کوئی بھی حاجت پوری نہیں کروں گا، آج میں تیری کوئی بھی فریاد نہیں سنوں گا، اس لیے کہ دنیا میں تو میرے بندوں کی کوئی حاجت پوری نہیں کرتا تھا۔ یہ بخیل شخص کا یہ انجام ہوگا، دنیا میں اللہ کے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہربان میدان معاشر میں ہماری حاجتوں اور ضرورت کو پورا کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ تو لہٰذا یعنی یہ قرضے دینے کا ثواب اور نہ دینے کا کتنا نقصان ہے، لیکن یہاں پر ایک روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد، بلکہ یہ روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، آپ نے فرمایا من اخذ اموال الناس یرید، جو شخص لوگوں کا مال لیتا ہے، لوگوں سے مال لے کر یعنی قرض لیتا ہے، تو وہ شخص مال لینے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے مال کو ادا کروں گا، نیت میں خرابی نہیں، تو کیا ہے عد اللہ عنہ، تو جب وہ اپنا قرض لوٹانے لگے گا تو اللہ اس مومن کی مدد کرے گا، غیب سے اس کی مدد کرے گا، کیونکہ اس کی نیت میں کیا ہے، میں نے قرض لیا ہے تو میں واپس کروں، تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ، اور جو شخص کسی مومن سے مال لے کر یہ نیت رکھتا ہے کہ میں اس کے مال کو تلف کروں، اس کو دیر سے دوں، اس کو تاخیر کروں، تو پھر اللہ اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے اور اس کے مال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی بتا دیا رسول اللہ نے یہ تمہاری نیت پر ہے، تم مال لے کر لوگوں کو دینے کے قصد سے لے رہے ہو تو پھر خدا غیب سے مدد اور کرے گا، تمہاری مال میں برکت ہوگی۔ اگر تم لے کر اپنا فائدہ سوچ رہے ہو، دوسروں کو نقصان پہنچا رہے ہو، پھر یاد رکھو اس مال سے تمہیں فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ تمہیں نقصان پہنچے گا۔ تو لہٰذا یعنی ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ تو جہاں قرآن مجید نے قرض دینے کا ثواب بیان کیا
ہیں جی، وہاں پر ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے قرض دینے کا ثواب بیان کیا، نہ دینے کا گناہ بیان کیا۔ وہاں پر 7 معصومین نے یہ بھی ذمہ داری بیان کر دی قرض نہ دینے کا کیا نقصان ہے۔ اور آخری روایت، پھر ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف جا رہے ہیں۔ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جو مختلف لوگوں کو عذاب دیے جائیں گے، ان عذاب میں سخت عذاب کچھ لوگوں کو کیسے دیا جائے گا؟ ان لوگوں کو آگ کے تابوت میں بند کیا جائے گا۔ آگ کا تابوت ہوگا اور اس میں ایک ذرا آگے تشریف لیں، ذرا صلوات پڑھتے ہوئے، اللہ صلی علی محمد، آگے تشریف لیں صلوات پڑھتے ہوئے، اللہ صلی علی۔ آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کو آگ کے تابوت میں بند کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، آگ کے تابوت میں؟ کہا آگ کے تابوت میں بند کر کے، اور جس میں مختلف عذاب خدا ہوں گے، جن کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ، ان لوگوں کا جرم کیا ہوگا؟ ان کو اتنے سخت عذاب میں، جہنم کی وادی میں، خوفناک وادی میں، خوفناک تابوت میں، سخت سے سخت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کا قرض یا لوگوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوں گے، اور جو لوگوں کا حق ان کو واپس کرنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہوں گے۔ تو ایسے لوگ اس قسم کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ تھا اس آیت مجیدہ کا پیغام۔ اب ہے آیت نمبر 246 سے 252، یعنی 7 آیات۔ ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ایک عظیم واقعے کی طرف اشارہ کیا، تو جس میں ہم اس قرآن کی آیات کو پڑھے بغیر ان کے ترجمے کی طرف توجہ کرتے ہیں اور اس واقعے کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ان آیات میں اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ آیات میں ایک واقعہ بیان ہوا، اس واقعے میں کچھ پیغامات دیے گئے ہیں، اور وہ پیغامات انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کرنے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد وحید۔ تو وہ یعنی قرآن کی آیات کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ صرف ترجمہ پڑھ کے سنا دوں، بلکہ جو قرآن کی آیات سے پھر تاریخ میں تفسیر سے جو واقعہ تاریخ انبیاء میں بیان ہوا، ائمہ خدا علیہ السلام کی زبانی، قرآن نے بھی اس کو بیان کیا پورا واقعہ 7 آیات۔ تو جو پھر ائمہ خدا علیہ السلام نے وارثان قرآن نے ان آیات کی تفصیل مزید بیان کی، تو اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے حضرت طالوت جو حاکم تھے خدا کی طرف سے مقرر ہوئے، اور اس دور کا ظالم اور جابر حکمران تھا جالوت۔ بعض لوگ سنتے ہیں نا، پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ طالوت اور جالوت کا کیا قصہ ہے قرآن میں؟ تو ملتا ہے ان 7 آیات سے جو استفادہ ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی نافرمانیاں جو ہے سورہ بقرہ میں ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں، خاص طور پر ماہ رمضان کی جو ہمارے دروس تھے ان میں ان کی نافرمانیاں، یعنی صبح کو صاحب ایمان ہوتے تو شام کو بے ایمان ہو جاتے، شام کو صاحب ایمان ہوتے صبح اگلے دن پھر وہ ضد پہ آ جاتے۔ تو لہٰذا یہ بنی اسرائیل ہر دور میں بڑی مشکلات سے زندگی گزاری۔ تو یہ جو ہے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ان کا مختلف زمانہ چلتا رہا، مختلف انبیاء آتے رہے اور وہ ان کی اصلاح کرتے رہے، لیکن یہ جو تھی بنی اسرائیل ان کی نافرمانیوں میں اضافہ ہوتا رہا، مختلف نافرمانیاں سرکشیاں کرتے رہے، جس کی وجہ سے مختلف عذاب خدا ان کے اوپر آتے رہے، اور جو اللہ کے ساتھ عہد و پیمان تھے وہ عہد و پیمان بھی یہ سارے توڑ بیٹھے۔ تو بالآخر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے 300 سال ہو گئے، 300 سال یعنی 3 صدیاں گزر گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ابھی 1100 سال باقی ہیں،
حضرت عیسیٰ سے 1100 سال پہلے اور حضرت موسیٰ کے زمانے کے 300 سال بعد، یہ زمانہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ حضرت داؤد کا ذکر سنتے ہیں نا، اور ان کے فرزند تھے حضرت سلیمان، جو جنات جن کے تابع تھے، جنہوں نے جنت بنائی تھی۔ لہذا یہ زمانہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے لوگ ایک ظالم حاکم اور جابر کے ظلم کی وجہ سے لوگوں کو ان کے گھروں سے بے گھر کر دیا گیا۔ ان کے مردوں کو جو ان کے ہاتھ چڑھے ان کو قتل کر دیا، کچھ وہاں سے فرار کر آئے، اور عورتوں کو انہوں نے قیدی بنا کر کنیز بنا لیا۔ اب یہ جو بنی اسرائیل کے مرد تھے، یہ لوگ تھے، بچے غلام بن گئے، عورتیں بھی کنیزیں بن گئیں، کچھ مرد مارے گئے اور کچھ جو بچ گئے وہ آئے اس وقت کے نبی کے پاس۔ وہ نبی کون تھے؟ حضرت شموئیل۔ حضرت شموئیل، تو بعض نے لکھا ہے سموئیل، بہرحال شموئیل زیادہ مشہور ہے۔ حضرت شموئیل جو ایک نبی خدا ہے، ان کے پاس یہ قوم آئی بنی اسرائیل، یا نبی اللہ، ہم لوگ بے گھر ہو گئے، ہم بچوں سے جدا ہو گئے، بیویوں سے جدا ہو گئے، اب آپ اس طرح ہیں کہ ہم اس حاکم سے، ہم ظالمین سے جنگ کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ، ایک حاکم، ایک کمانڈر جو ہے ہمارے لیے معین کریں۔ تو حضرت شموئیل نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے لیے کوئی حاکم مقرر کروں بطور امتحان کا، میں تمہارے لیے کوئی حاکم مقرر کروں، بادشاہ مقرر کروں، پھر تم جو ہے پیٹ پھیر جاؤ اور نافرمانی کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم سارے آپ کے فیصلے پہ آمادہ اور راضی۔ حضرت شموئیل نے پروردگار کی بارگاہ میں درخواست کی کہ بار الہ اب اس قوم کی نصرت فرما، تو درخواست ہے کہ تو ایک مددگار عطا فرما، حاکم، یعنی حاکم۔ تو خدا سے درخواست کی تو پروردگار نے ایک حاکم مقرر کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و اللہم صلی علیہ، ایک حاکم کو مقرر کیا۔ وہ حاکم کون تھا؟ وہ حاکم جو تھا صاحب علم بھی تھا، صاحب کردار بھی تھا، اپنے زمانے کا نیک اور پارسا مقدس انسان، صاحب علم، اور بدن کے اعتبار سے قوی بدن اور شجاع تھا، لیکن مالی اعتبار سے وہ بھیڑ اور بکریاں چراتے تھے، مالی اعتبار سے کمزور، علم کے اعتبار سے صاحب علم و فضل، اور طاقت کے اعتبار سے شجاع۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ملاقات کروائی حضرت شموئیل سے، اور ان کو حاکم مقرر کیا۔ تو حضرت شموئیل نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا کی طرف سے یہ حاکم تم پر مقرر ہے، لہٰذا اب ان کی سرداری میں تم لوگ جنگ لڑنے جاؤ گے۔ انہوں نے جب دیکھا تو وہ پہچانتے نہ تھے، کہا کہ ہم جسے جانتے اور پہچانتے نہیں ہیں تو بھلا ہم کیسے اس کو اپنا حاکم اور سردار مان لیں، اور مالی اعتبار سے بھی یہ سفید پوش کمزور ہے، مالی اعتبار سے بھی یہ مضبوط نہیں ہے، اس سے اگر بادشاہ بنانا ہے تو پھر ہمارے اندر تو اس کی نسبت زیادہ کوالٹیز ہیں، حسب نسب رکھتے ہیں، مالدار ہیں، ہم جو ہے وہ پھر زیادہ حقدار ہیں۔ حضرت شموئیل نے کہا دیکھو تم مالدار ہو، حسب نسب جو بھی ہو، خاندانی ہو، یہ وہ ہے جو ایک سفید پوش مالدار نہیں ہے لیکن صاحب علم بھی ہے، صاحب کردار ہونے کے ساتھ یہ شجاع اور طاقتور ہے۔ تو اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے جو تم معیار بنائے ہوئے ہو، یعنی دولت کا معیار، یہ صاحب کردار بھی ہے اور صاحب علم، اور یہ شجاع بھی ہے، یعنی صاحب علم و فضل ہے اور یہ شجاع ہے۔ تو لہٰذا حکم خدا یہ، اب جب انہوں نے
یہ دیکھا کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، تو پھر کہنے لگی اچھا پھر یہ بات ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو حضرت شموئیل نے کہا کہ چونکہ یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ تابوت سکینہ سے بڑا انس رکھتے تھے، کہا کہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تو حضرت شموئیل نے کہا کہ یہ معجزہ دکھائیں گے جو تابوت سکینہ جس سے تم انس رکھتے تھے، جس کی تم امید رکھتے ہو، جس کا تم انتظار کرتے ہو، یہ تابوت سکینہ حاضر ہوگا انہی کے توسط سے، تو یہ لے آئیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ تابوت سکینہ لے آتے ہیں تو پھر ہم ان کو اپنا حاکم اور سردار مانیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی کچھ ملائکہ کو بھیجا اور ادھر سے وہ تابوت سکینہ جو ہے، یہ ایک تفصیلی واقعہ ہے، وہ جو ہے حضرت طالوت کے دروازے پہ جن کو حاکم مقرر کرنا تھا، ان کا نام تھا حضرت طالوت، یعنی اللہ کی طرف سے جو مقرر ہو، صاحب علم بھی ہیں، شجاع بھی ہیں، لیکن بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، ان کا نام ہے طالوت۔ ان کے دروازے پہ وہ تابوت سکینہ ہے، اس سے بنی اسرائیل انس رکھتے تھے۔ اس تابوت سکینہ کی خاصیت کیا تھی؟ روایات کے مطابق یہ وہی تابوت تھا کہ جس میں حضرت موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو ڈال کے دریا کے حوالے کیا تھا، ایک متبرک صندوق۔ دوسرا، اس تابوت سکینہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زرہ تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعلین تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تورات جو انہوں نے آگے دی تھی، اور اسی طرح سے وہ تختیاں جو کوہ طور سے حضرت موسیٰ نے وصول کی تھی، جو نازل ہوئی تھی، وہ تختیاں تھیں، اور اس کے اندر منہ و سلوہ سے کچھ تھا اور کچھ نورانی جسم بھی تھا۔ تو لہذا یہ، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، تو اس میں یعنی انبیاء کے متبرک متروکات وہ چیزیں جو تھیں اس صندوق کے اندر تھیں۔ تو بنی اسرائیل کے ہاں یہ صندوق بابرکت مانا جاتا تھا کہ جس قبیلے کو بھی جب کسی جنگ پہ یا دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا اس تابوت کو سامنے رکھتے تو اس قبیلے کو دشمن پہ کامیابی حاصل ہوتی۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ وہ ان کی اپنی غفلتوں کی نتیجے سے تابوت سکینہ وہ غائب ہو گئے۔ پھر بالآخر وہ دوبارہ جب وہ حکم خدا سے پہنچا، ملائکہ حضرت طالوت کے دروازے پہ لے آئے، حضرت طالوت نے پھر حضرت شموئیل کی خدمت پہ پیش کیا، اور وہ جب ان کو دکھایا گیا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو یہ وہ تابوت سکینہ ہے، ہر ایک تبرکات دکھائے گئے، تو جس کی وجہ سے وہ اس فیصلے پہ راضی ہو گئے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ کا فیصلہ ہے تو ہم اس پہ راضی ہیں، کیونکہ یہ ایک معجزہ ہمیں دکھایا ہے، جو غیب چیز جو کئی عرصوں سے غیب تھی اب انہوں نے حاضر کر دی ہے۔ اب حضرت طالوت علیہ السلام اس لشکر کے ساتھ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہوئے۔ باختلاف روایت وہ لشکر 60,000 تھا، 70 تھا یا 80، مختلف عدد روایات کا بیان ہوا۔ جب یہ لشکر سارے کا سارا تیار ہوا تو اس لشکر میں کچھ لوگ جو تھے وہ بدنی اعتبار سے ناقص تھے، صحت مند نہ تھے، بعض منافق مزاج تھے، ظاہری طور پہ دین کا لبادہ اڑا ہوا تھا، بعض مخلصین نہیں تھے۔ اب حضرت طالوت علیہ السلام اس کاروان کو لے کے جا رہے ہیں، یا خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ بھئی ان کی آزمائش ہو۔ حضرت طالوت نے کہا کہ دیکھو تمہاری آزمائش ہوگی خدا کی طرف سے، جو آگے نہر آ رہی ہے اس نہر میں سب نے گزرنا ہے، لیکن یہاں سے کسی نے پانی نہیں پینا، صرف ایک چلو کی اجازت ہے، بس جس کو ضرورت ہو طلب ہو ایک چلو پی سکتا ہے، زیادہ نہیں پی سکتا۔ یہ صحراؤں کا سفر کیے ہوئے، گرمی کا موسم ہے، تھکے ہوئے ہیں، اور خدا کی طرف سے آزمائش آ گئی۔ اس آزمائش کے ذریعے سے جو ناقص صحت والے تھے ان کو، منافقین کو، غیر مخلصین کو مخلص مومنین سے اور شجاع اور صحت مند لوگوں سے جدا کرنا تھا۔
تو جب اس نہر کے اوپر پہنچے تو جس میں سے 360 کا عدد مخلص تھا. کتنے لوگوں میں سے؟ 60,000، اگر کم سے کم ہو، ورنہ 80,000، 70,000 یا 60,000. 60,000 میں سے صرف 313 لوگ، 360 نہیں، 313 لوگ مخلص تھے جنہوں نے ایک چلو پانی پیا. اور حضرت شموئیل نے کہا کہ جو اتنی مقدار میں پانی پیے جس کی اجازت ہے وہ میرا ہے، جو میری نافرمانی کرے گا وہ میرا نہیں. تو لہٰذا اب اس میں صرف 313، یعنی یہ وہ عدد جو امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو امام کے بھی جو مخلص خاص اصحاب، جو بڑے جرنیل ہوں گے، ان کی تعداد بھی 313 ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. اب یہ جو ہے وہاں سے یہ لشکر روانہ ہونے لگا، یہ جنگجو. تو بعض روایات کے مطابق جو باقی لشکر تھا وہ بھی چلا ساتھ، لیکن جو جنگ لڑنی ہے وہ یہ. اب ان کے ساتھ حضرت شموئیل کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام بھی ساتھ روانہ ہوئے. جو ادھر سے روانہ ہوئے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی روانہ ہوئے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت کم سن نوجوان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو زرہ تھی جب ان کو پہنائی گئی تو ان کو بدن پہ وہ پوری آ گئی، چونکہ نبی ہیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام انہوں نے اپنے ہاتھ میں 3 پتھر لیے جو خاص قسم کے تھے، اور ان کے پاس ایک گلیل بھی تھی. تو جب یہ لشکر وہاں پہنچا میدان جنگ میں، میدان جنگ گرم ہو چکا ہے اور مبارزہ طلبی ہو رہی ہے اور ادھر سے یہ ہے حضرت طالوت کا لشکر جو حضرت شموئیل نے بھیجا، نبی خدا نے، خدا کی طرف سے حاکم بنا کر، حضرت طالوت کا، جن کے ساتھ حضرت داؤد نبی بھی ہیں. لیکن جو سامنے والا لشکر ہے وہ ہے جالوت کا لشکر، جو ظالم حاکم جو ہے وہ جابر حکمران ہے. اب وہ سامنے ہیں جس کے سر پہ سونے کا تاج ہے. حضرت داؤد نے دیکھا سونے کا تاج پہنا ہوا ہے تو کسی طرح سے اس کا نشانہ بناؤ. انہوں نے پہلے ایک کنکر جو تھا پتھر خاص نوکیلا وہ مارا تو وہ دائیں طرف اس کے لگا سر پہ، تو اس نے اپنے آپ کو جھکایا. پھر بائیں طرف لگا تو بچ گیا وہ. جب تیسرا پتھر مارا تو جو پیشانی میں لگا اور اتنا زوردار تھا کہ وہ اللہ کی مدد اور نصرت سے پھینکا گیا تھا، پورے زور اور طاقت سے خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے. وہ پتھر اتنا یعنی خطرناک تھا نوکیلا کہ جو پیشانی سے داخل ہوتے ہوئے دماغ میں گھس گیا. جیسے ہی وہ دماغ میں گھسا وہ بادشاہ اسی وقت وہ میدان جنگ میں گرا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، وہ مر گیا. اس کو جب مرتے ہوئے لشکر نے دیکھا کہ ہمارا سردار اتنا بڑا حاکم بادشاہ وہ مر گیا ہے، تو انہوں نے جب یہ دیکھا تو خوف و ہراس پھیل گیا، جس کی وجہ سے پورا لشکر جو ہے ان کی جو فوج تھی وہ وہاں سے فرار ہو گئی. اور اس طرح سے حضرت طالوت کے لشکر کو اللہ نے فتح اور کامیابی دے دی. تو یہ تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ یہ لشکر کم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 313 کے لشکر کو اتنے بڑے لشکر پر فتح اور کامیابی دے دی. تو ان 7 آیات میں اللہ نے اس واقعے کو بیان کیا. ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت کی. اللہم یہ جو تھا 7 آیات. اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیغام کیا دیا. اس واقعے میں ہمارے لیے کیا پیغامات ہیں؟ اس واقعے میں ہمارے لیے پہلا پیغام یہ ہے کہ جو جہاد ہے یعنی حاکم شر کی اجازت سے ہو سکتا ہے. جہاد شرعی وہ کس کی اجازت سے ہوتا ہے؟ حاکم شر سے. چونکہ حاکم شر کون تھے؟ یعنی شرعی حاکم
اللہ کی طرف سے جسے بنایا گیا تھا وہ حضرت طالوت تھے، تو ان کی معیت میں جہاد لڑا گیا۔ تو گویا معلوم ہوا جو شرعی جہاد ہے وہ حاکم شر کی اجازت سے ہوگا۔ جو لوگ اپنی طرف سے کوئی جنگ لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی حاکم شر کی اجازت نہیں لیتے، اور جس میں وطن کا ملک کا امن خراب کرتے ہیں، مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں، تو بد امنی پھیلاتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ یہ غیر شرعی جہاد کرتے ہیں۔ یہ جہاد نہیں ہے بلکہ یہ دنیاوی جنگ ہے، اور یہ اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں اور مسلمانوں کا یا وطن کا یہ امن خراب کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس میں پہلا پیغام ملا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ قوم نے نبی شموئیل سے حضرت شموئیل سے درخواست کی آپ ہمارے لیے حاکم مقرر کریں۔ تو اب حضرت شموئیل جو نبی تھے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تم جمہور، تم لوگ مل کے ایک حاکم مقرر کرو، کوئی خلیفہ بنا لو، جانشین مقرر کرو۔ کیا قوم کو اختیار دیا؟ نہیں دیا۔ کیا حضرت شموئیل نے خود حاکم مقرر کیا؟ خود بھی حاکم مقرر نہیں کیا، قوم کو بھی اختیار نہیں دیا۔ تو یہ کیا کیا؟ خدا سے درخواست کی، اللہ نے جانشین اور حاکم کی تعیین کی، یعنی اس کو مقرر کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل نبی جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت نہیں ہے بلکہ شریعت موسیٰ کو جو ہے وہ آگے پہنچا رہے ہیں، تورات کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ، تو جو خود صاحب شریعت نہیں ہے، خود صاحب کتاب نہیں ہے، یعنی جو ہے وہ دوسرے نبی کی کتاب اور شریعت کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو جب وہ نبی یہ اختیار نہیں رکھتے کہ میں اپنی طرف سے امت پر کوئی حاکم یا اپنا جانشین مقرر کروں یا اپنے لوگوں کو اجازت دوں کہ تم اپنی طرف سے جسے بہتر سمجھو کوئی نائب یا حاکم یا جانشین مقرر کرو، جب ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر جو افضل نبی ہیں، افضل شریعت رکھنے والے ہیں، افضل کتاب کے وارث ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، تو کیا وہ نبی اس بات پہ راضی ہوں گے کہ میں اپنی امت کے حوالے کر جاؤں کہ میرے بعد تم جو ہے وہ میری جانشینی کا مسئلہ حل کرو؟ یا رسول اللہ نے خود کیا؟ نہیں، بلکہ ہمارے پاس تو قرآنی واقعہ اور معصومین کی جو سیرت علماء اہل سنت کی کتابیں بھی بھری پڑی ہیں، اور شیعہ کہ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے تو مقام غدیر خم پر جو 3 مرتبہ جبرائیل امین وحی خدا لے کر آئے تھے، تو اس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم خدا سے غدیر خم پر پلانوں کا ممبر بنایا اور علی مولا کا ہاتھ پکڑا، اصحاب کو روکا، پھر آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو وہاں پر آگے کیا گیا، اور 1.25 لاکھ اصحاب کے سامنے رسول اللہ نے علی مولا کا ہاتھ پکڑ کر دکھایا اور نام لے کر بتایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں حاکم اور سردار ہوں، میں مولا ہوں، اس کا علی مولا اور حاکم اور سردار ہے۔ تو اس مقام پر کیا کیا؟ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر نے مبارکباد دی تھی، بخن لک یا ابن ابی طالب، مبارک ہو، اصبحت مولایا و مولا کل مومن و مومنۃ، آج سے آپ میرے ہر مومن مرد اور عورت کے مولا بن گئے۔ تو لہذا حضرت عمر نے مبارکبادی اس انداز سے دی۔ آج بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں بھئی مولا علی علیہ السلام کا جو اعلان کیا تھا مولا ہونے کا وہ بمعنی دوست تھا، وہ حاکم اور سردار کے نہیں تھے۔ تو پھر ہم ان برادران سے یہ سوال کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں بمعنی دوست تھا، چلو ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں جواب دو۔ حضرت عمر جب کہہ رہے ہیں کہ آج سے آپ میرے اور ہر مومن مرد عورت کے اور میرے مولا بن گئے، آج سے، اب سے، یعنی اس اعلان غدیر سے ہر مومن مرد کے عورت کے میرے مولا بن گئے۔ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اعلان رسول اللہ نے دوستی کا کیا تھا، تو پھر آپ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، حضرت عمر یہ جو مبارک دے رہے ہیں مولا کہہ کر،
تو کیا وہ حضرت علی علیہ السلام کو غدیر قوم سے پہلے دوست نہیں مانتے تھے؟ دوست مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں دوست مانتے تھے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا آج جو غدیر قوم میں اعلان ہو رہا ہے وہ علی کی دوستی کا نہیں ہے، بلکہ علی کی حاکمیت اور سرداری کا ہے، جس کو حضرت عمر بھی غدیر قوم میں تسلیم کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو ہے اس میں دوسرا جواب ہے، یعنی دوسرا پیغام ہے۔ تو تیسرا پیغام اس میں یہ دیا گیا کہ صلوات پڑھ دے محمد و تیسرا پیغام اس میں یہ دیا کہ قوم نے یہ کہا کہ یہ تو سفید پوش ہے، یہ تو اس کے پاس مال نہیں ہے، تو ہم ایسے شخص کو اپنا حاکم اور لیڈر کیسے تسلیم کریں؟ آپ اس کو ہمارے اوپر معین کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے معین کر رہے ہیں، ہم کیسے مان لیں؟ یہ تو سفید پوش ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ کی خدمت میں بھی حارث بن نعمان فہری آیا تھا، اس نے بھی یہی کہا تھا ہم کیسے مان لیں؟ تو رسول اللہ نے بتایا تھا میں نے اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے اس کو معین اور مقرر کیا۔ اور پھر اس نے اپنی اس منافق نے پھر عذاب طلب کیا، تو پھر پروردگار نے ایسا عذاب کا کنکر بھیجا جو دماغ میں داخل ہوا تو اس کے مقام پخانہ سے نکل گیا۔ تو یعنی اللہ نے اسی وقت اسی لمحے بتا دیا کہ دشمن علی کا انجام دنیا میں یہ ہے تو آخرت میں نہ جانے کیسا ہوگا۔ تو لہٰذا وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے، نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ حضرت طالوت حاکم مقرر ہوئے خدا کی طرف سے، قوم نے کہا کہ ہم تسلیم نہیں کرتے، یہ مالدار نہیں، لیکن حضرت شموئیل نبی نے کہا دیکھو وہ صاحب علم و فضل ہے اور وہ شجاع ہے، اس کے اندر دو چیزیں، صاحب علم بھی ہے اور صاحب طاقت بھی ہے، شجاع بھی ہے، قوت اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن نے جو معیار دی ہے کسی حاکم اور سرپرست ہونے کا، اس کا صاحب علم ہونا ضروری ہے، اس کا شجاع اور طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اب ہم امت مسلمہ سے سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ نبی کی امت میں جانشین بننے کا حق کس کا ہے؟ جو صاحب علم بھی ہو اور جو صاحب شجاعت اور صاحب قوت بھی ہو۔ قرآن کی یہ آیات سورہ بقرہ کی یہ 7 آیات گواہ ہیں جو بتا رہی ہیں کہ بنی اسرائیل میں نبی کا جانشین حاکم وہی بن سکتا ہے جو صاحب علم ہو اور جو شجاع ہو۔ تو جو افضل نبی، افضل صاحب کتاب، افضل صاحب شریعت ہے تو اس کا جانشین بھی صاحب علم ہو، اس کا جانشین بھی کیا ہو؟ شجاع اور طاقتور ہو۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں رسول اللہ کے اصحاب میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ تو ہم جاتے ہیں رسول اللہ کے دروازے پہ، جس نبی کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ میں جتنی روایتیں نقل کر رہا ہوں ذمہ داری سے حوالے موجود ہیں علماء اہل سنت کی کتابوں سے، حوالہ آپ لوگ نوٹ کرنا چاہیں یا ویڈیو بھی یہ جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، حاکم نیشاپوری نے جلد نمبر 3 میں اور صفحہ نمبر 126 میں فرمایا کہ سید رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینہ فلیأت الباب، جو چاہتا ہے مجھ شہر مدینہ تک آئے اس کو چاہیے دروازہ علی پر آئے۔ یعنی نبی فرما رہے ہیں میرے علم کی خیرات لینی ہے تو علی کے دروازے پہ آنا پڑے گا، ہیں جی۔ اور پھر اس کے بعد دوسری روایت جو علماء اہل سنت کے مصادر میں سے ابن سعد طبقات کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338، حاکم نیشاپوری کی کتاب المستدرک علی صحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 پہ یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی اعلمکم بعدی واقضاکم بعدی، میرے بعد علم میں اگر کوئی زیادہ ہے اے میرے اصحاب تم میں تو وہ فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ میرے بعد تم میں اگر کوئی زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے، قضاوت کرنے والا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ قضاوت وہی کر سکتا ہے جو صاحب علم ہو، اس لیے تو نبی نے فرمایا کفی و کف علی سوا، مجھ نبی کا ہاتھ اور علی کا ہاتھ برابر ہے۔
جب کسی نے علی کی تقسیم پہ اعتراض کیا تو نبی نے فرمایا خبردار علی کی تقسیم پہ اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ علی کی تقسیم ایسی ہے جیسے نبی کی تقسیم۔ تو لہٰذا یہ ہے رسول اللہ کی زبانی حوالے کس نے دیے؟ علماء اہل سنت کی کتاب معتبر کتابوں سے۔ اب آئیں، حوالہ ہے سنن ترمذی حدیث نمبر 3799، یعنی 3799۔ تو یہ حدیث نمبر ہے سنن ترمذی کی۔ اس میں فیصلہ سنا رہے ہیں کون؟ نبی کے اصحاب میں سے بزرگ صحابی، کون؟ حضرت عمر۔ یہ اب نبی کے اصحاب میں اعتراف کر رہے ہیں، کتاب کا حوالہ نقل کرتے ہیں۔ حضرت عمر نبی کے اصحاب میں اعتراف کیا کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں قضاء علی افضل القضاء۔ نبی کے اصحاب میں فرماتے ہیں علی کا فیصلہ، علی کی قضاوت تمام سے افضل اور بہتر ہے، یعنی نبی کے بعد اگر کسی کا فیصلہ ہے تو افضل فیصلہ وہ علی ابن ابی طالب کا ہے۔ وَأَعْلَمُنَا، صرف یہاں تک بات ختم نہیں کی، حضرت عمر کہہ رہے ہیں وَأَعْلَمُنَا عَلِيٌّ، او اصحاب نبی سن لو، نبی کے بعد اگر ہم میں کوئی سب سے زیادہ صاحب علم ہے تو وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ نبی کے صحابی حضرت عمر اعتراف کر رہے ہیں حضرت علی کی قضاوت کا اور مولا علی کے علم کا، تو لہذا حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا ہم میں سب سے زیادہ قضاوت کرنے والے اور ہم میں سب سے زیادہ علم کون ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ تو لہذا نبی کی زبانی اور حضرت عمر اصحاب کی زبانی، صاحب علم کون؟ مولا علی علیہ السلام۔ اب آتے ہیں دوسری صفت جو ہونی چاہیے۔ اب یہ پہلی صفت ہے جو ایک حاکم میں ہونی چاہیے، جو خدا کے نمائندے میں ہونی چاہیے، جو بنی اسرائیل میں جو حضرت طالوت میں اللہ نے انتخاب کیا، وہ صاحب علم بھی اور شجاع بھی۔ تو مولا علی علیہ السلام کے اندر پہلی صفت موجود ہے، پہلی شان موجود ہے۔ اب دوسری کی طرف توجہ کرتے ہیں، تو حضرت طالوت میں دوسری چیز کون سی تھی؟ شجاعت۔ تو شجاعت اب دیکھتے ہیں کہ کیا نبی کے بعد کون ہے سب سے زیادہ شجاع؟ تو یہ بھی بڑی ذمہ داری سے حوالہ نقل کر رہا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، دونوں میں دیکھ سکتے ہیں باب جنگ خیبر۔ تو اس میں ہے کہ جب جنگ خیبر کا موقع تھا تو سید رسول نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ لَيْسَ بِفَرَّارٍ۔ کل میں اس مرد کو علم دوں گا کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے، میں ایسے مرد کو دوں گا یفتح اللہ اس کے ہاتھوں پہ کامیابی اور کامرانی دے گا، لیس بفرار، دنیا بھاگ جائے گی علی نہیں بھاگے گا۔ علی وہ ہیں جو میدان میں ڈٹ کر رہیں گے۔ تو یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں کا میں عربی متن پڑھ رہا ہوں، ہمارے ہاں بھی روایات موجود ہیں، میں نے امانت سے اہل سنت کی کتابوں کا حوالہ کوٹ کی ہے۔ اس کے بعد جو ہے روایات میں ملتا ہے کہ اب قلعہ خیبر کو فتح کرتے وقت کون گئے؟ مولا علی علیہ السلام۔ مولا علی علیہ السلام نے جو ہے خیبر کے مقام پر جب رسول اللہ آئے تو آپ نبی کے اصحاب تمنا کر رہے تھے یہ علم ہمیں ملے، تو علم کس کو دیا؟ نبی نے پوچھا عین علی، علی کہاں ہے؟ جب کہا نا کسی نے یا رسول اللہ علی کی آنکھوں میں درد ہے، تو آپ نے علی مولا کو بلایا، اپنے لعاب دہن لگایا تو اس وقت شفا مل گئی۔ پھر آپ نے علم علی ابن ابی طالب کو دیا، میدان جنگ میں روانہ کیا، اور فتح کو اگر کسی نے فتح کیا تو وہ علی ابن ابی طالب نے کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد وحل۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس یعنی جو حوالے موجود ہیں کہ صحیح بخاری صحیح مسلم اور مسند احمد اور سنن نسائی، ان میں ہے کہ یہ بھی 4 علماء اہل سنت کی بڑی کتابیں ہیں۔ اس میں ہے کہ جنگ بدر میں بڑے بڑے مشرکین کو قتل کیا تو علی حیدر کرار نے۔ کون سے بڑے بڑے؟ ولید کو،
شیبہ کو، عتبہ کو، ان بڑے بڑے 3 مشرکین دشمنان خدا کو اگر قتل کیا ہے تو علی حیدر کرار نے کیا ہے۔ تو یعنی علی کی بہادری اور شجاعت، اور پھر جب علی مولا نے ان ملعونوں کو قتل کیا، ان مشرکین کو ختم کیا، تو اللہ نے علی کی شان میں آیت مجیدہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 کو علی کی شان کا قصیدہ بنا کر نازل کر دیا ہے۔ تو یہ جو ہے، اور پھر یعنی دیکھیں یہ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ نبی نے کس کی شجاعت کا جو اعلان کیا اور کس کے حق میں، اور کون جو تھے وہ شجاع تھے، بڑے بڑے مشرکین کو مارنے والے تھے، علی حیدر کرار۔ تو اب جو تھا یہ تھا نبی پاک کی زبان۔ اب باتیں نبی کے اصحاب میں، نبی کے صحابہ میں حضرت عمر پھر اصحاب نبی میں اپنی زبان سے اعتراف کر رہے ہیں، واللہ ما رأیت احدا اشجع من علی ابن ابی طالب، اللہ کی قسم میں نے علی حیدر کرار سے بڑھ کر کسی شجاع کو نہیں دیکھا۔ یعنی نبی کے اصحاب میں حضرت عمر اگر کسی کی شجاعت اور بہادری کا اعتراف کر رہے ہیں تو وہ فقط علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو گویا اب یہ دیکھیں یہ روایت کا حوالہ کس میں ہے؟ یہ روایت ہے الاستیعاب اہل علماء اہل سنت کی، جلد نمبر 3، حوالہ نمبر صفحہ نمبر 1107، جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 1107، اور اس کے بعد ابن حجر عسقلانی کی کتاب الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 569 یعنی 569، اس میں یہ روایت جو ہے یہ موجود ہے، جس میں حضرت عمر مولا علی کی شجاعت اور بہادری کا اقرار کر رہے ہیں کہ ان سے بڑھ کر میں نے کسی کو شجاع نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں حضرت شموئیل نے اللہ سے درخواست کی، خدا نے جس حاکم کو معین کیا بنی اسرائیل میں، اس کے میں 2 اوصاف تھیں، ایک صاحب علم ہونا اور ایک شجاع ہونا۔ تو جب بنی اسرائیل میں ایک حاکم کا چناؤ ہو تو اللہ قرآن میں سورہ بقرہ کی یہ 7 آیات بتا رہی ہیں کہ خدائی نمائندہ وہی بن سکتا ہے، نبی کا جانشین وہی بن سکتا ہے جو صاحب علم بھی ہو اور شجاع اور طاقتور بھی ہو۔ تو پھر نبی کی امت میں پھر کس کو جانشین بننے کا حق ہے؟ تو وہ نبی کی زبانی اور حضرت عمر کی زبانی۔ اگر کوئی صاحب علم ہے نبی کے بعد تو وہ علی ابن ابی طالب ہیں، اور اگر کوئی شجاع اور بہادر ہے نبی کے بعد نبی کی زبانی اور حضرت عمر کی زبانی تو وہ صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ۔ لہذا اس کے آگے مزید اور پیغامات ہیں، میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں، بس آخری پیغام دے رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اس میں آیت مجیدہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفاع نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ زمین میں فساد ہوگا۔ بعض لوگوں کا بعض سے کیا ہے؟ دفاع۔ تو لہٰذا اللہ کہہ رہے اگر بعض لوگوں کا بعض لوگوں کے ذریعے اللہ دفاع نہ کرے زمین میں فساد ہو۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیں، کسی کے خلاف سازشیں کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں آیت مجیدہ کیا کہہ رہی ہے۔ اللہ دفاع کرنے والا ہے۔ جتنی سازشیں فرعون نے کی تھی نا حضرت موسیٰ اور ایمان والوں کے، اللہ نے 7 عذاب بھیجے تھے فرعون اور فرعونیوں پہ، اور ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ فرعون کی لاش آج تک باعث عبرت موجود۔ نمرود نے کتنی شرارتیں کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اللہ نے کیسا دفاع کیا، بعض کا بعض سے کیسے اللہ کرتا ہے۔ فرعون اپنی قدرت اور سلطنت پہ ناز کر رہا تھا، اللہ نے کمزور مخلوق مچھر بھیجی، اور ایک لنگڑا مچھر ناک کے ذریعے سے دماغ میں گیا جو اس کے دماغ کو کھاتا رہا، اور جتنا عرصہ اس کے دماغ میں رہا اس کو سکون نہیں ملتا تھا۔ جو بھی اس کے محل میں آتا اس کو کہتا تھا کہ پہلے اس کے سر پہ اٹھا کے جوتا مارو، اس کے سر پہ جوتا مارا جاتا چمڑے کا خاص بنا ہوا، اور پھر وہ بیٹھتا۔ یہ اللہ جب ذلیل کرانے پہ آتا ہے پھر ایسے کرتا۔
تو لہٰذا کبھی بھی کسی مومن کے لیے کانٹے نہ بچھائیں، مومنوں کے لیے راستے دشوار نہ کریں، دینی اداروں کے لیے مشکلات پیدا نہ کریں، علماء کی مخالفت نہ کریں، فقہا پہ جسارتیں نہ کریں۔ یاد رکھیں پھر جب اللہ دفاع کرنے پہ آتا ہے نا، جب نمرود جیسے دشمن خدا کو ہلاک کر سکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اپنے ان دشمنان دین کو بھی تہس نہس کر سکتا ہے، ایسا ذلیل و رسوا کرتا ہے کہ پھر انسان عبرت کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ بعض کا بعض سے دفاع کرتا ہے۔ تو آئیں اب دیکھیں جو معاشرے میں نیک لوگ ہیں ان کا ایمان اور ان کا عمل بھی لوگوں کے لیے دفاع بن جاتا ہے، لوگوں کی حفاظت بن جاتی ہے۔ ایک روایت ہے ہم سب کی اصلاح اور ہدایت کے لیے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی، امام فرماتے ان اللہ لیدفع بمن یصلی من شیعتنا امن لا یصلی من شیعتنا۔ امام فرماتے ہیں جو ہمارے شیعوں میں سے، ہمارے تابعداروں میں سے نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز کی برکت کے صدقے میں اللہ ان لوگوں کو بھی ہلاکت سے بچا لیتا ہے جو بد نصیب نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر، وہ بد نصیب اگر بچے ہوئے ہیں ان نماز گزاروں کے سجدے کے صدقے میں۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ تَرْكِ الصَّلَاةِ لَحَلَقُوا، اگر پوری کائنات مل کے بے نمازی بن جائے تو پھر اللہ کی بربادی سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَدْفَعُ بِمَنْ يَصُومُ مِمَّنْ لَا يَصُومُ مِنْ شِيعَتِنَا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ تَرْكِ الصِّيَامِ لَحَلَقُوا، اور اگر روزہ خور لوگ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں تو وہ اس وجہ سے جو روزے دار روزہ رکھتے ہیں۔ اگر پوری کائنات روزہ خور بن جائے تو پھر ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر فرمایا جو زکوٰۃ دینے والے ہیں ان کی زکوٰۃ کی برکت سے وہ بد نصیب بچے ہوئے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور اگر پوری کائنات زکوٰۃ نہ دے تو پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آخری جملے میں فرمایا اور جو حج کرنے والے ہیں، حج کرنے والوں کی حج کی برکت سے وہ لوگ بچے ہوئے ہیں جو حج نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر پوری کائنات حج نہ کرے تو پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کیا، آخری پیغام اس سے کیا معلوم ہوا کہ دیکھیں نیک انسان کا ایمان اور عبادت بھی لوگوں کو ہلاکت سے دفاع کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ اور کتنا بد نصیب ہے کہ کوئی شخص نمازی نہیں اور روزے خور ہے، حج نہیں کرتا، اور پھر جسارتیں کرتا ہے نمازیوں پہ، خود بچا ہوا ہے مصیبتوں سے نمازیوں کے سجدوں کے صدقے، حاجیوں کے حج کے صدقے، زکوٰۃ و خمس دینے والوں کی زکوٰۃ و خمس کے صدقے میں بد نصیب پھر جسارتیں کرتا ہے نمازیوں پہ، جسارتیں کرتا ہے حاجیوں پہ، جسارتیں کرتا ہے خمس و زکوٰۃ دینے والوں پہ۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔